الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ نے مخلص ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا ظاہر باطن سب سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا جو دشمنی میں تھے اور وہ ہر اعتبار سے کافر تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو اندرون خانہ تو کافر ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ظاہر کا حال ان کے باطن کے خلاف ہے کہ وہ ظاہر میں تو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن حقیقت میں اپنے اندر سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو تو ظاہری اعمال مومن کے لیے کافی نہیں ہیں، اور جو ظاہر میں ایمان کا اعتقاد رکھے لیکن باطن میں کافر ہو تو ایسے لوگ منافق ہیں، اور یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، تو کچھ لوگ، اللہ نے کچھ لوگ کے ساتھ ان منافقین کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس بات کو ہم اپنے معاشرے کے اندر چند الفاظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ انداز کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہم کسی گھٹیا طبقے کا ذکر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں پنجابی میں ایویں تھوڑے بندے آئے سی، چند بندے سیگے تھوڑے ہی، تو اسے ان کی گھٹیا پن، ان کی کمزوری، ان کی جو نچلی حالت ہے وہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، یعنی یہ کوئی قابل قدر لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ گروہ جو ہے، یہ اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اس کی ہلکے پن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، اس لیے اللہ نے اس لفظ سے انہیں تعبیر کیا وَمِنَ النَّاسِ، ہمیں تھوڑے لوگ، کچھ لوگ۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ جب کوئی ایسا کہ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو تو اس کو اچھے الفاظ سے تعبیر نہیں کرتے، ان کو ان کی اوقات کے مطابق الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے اللہ نے کہا کچھ لوگ، تو جب بڑوں کا ذکر ہو تو پھر اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو الفاظ میں بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کے بارے میں محض بشر کے ساتھ، لفظ بشر یا انسان کے ساتھ تعبیر کرنا نبی کو یہ گویا کہ اس نبی کی توہین ہے۔ اس نبی کو اعلیٰ القاب کے ساتھ ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ محض انسان کہہ دینا، محض بشر کہہ دینا، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون
کہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر صرف اور صرف اپنی جانوں کو، اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر اللہ اور اللہ کے توسط سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا یہ محال ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اوپر سے کچھ بول کر اندر کچھ رکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے لیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دے لیں گے، یعنی اور ایمان والوں کو بھی جو دھوکہ دیں گے تو ان کا بھی یہ کہہ دیا کہ اپنے تئیں تو وہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ کس کا نقصان کرتے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ تو اس میں نتیجے کے اعتبار سے جو خرابی ہے وہ کس کو حاصل ہوگی؟ اسی کو ہوگی جو اپنے تئیں دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اور صرف اپنے آپ کو، اور پھر اس کے اندر بہت بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ وما یشعرون، کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یعنی وہ جرم کر رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے، کیونکہ جب شعور ہوتا ہے تو پھر بندہ کبھی نہ کبھی اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے۔ یعنی وہ جب انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ نے ان کا شعور ہی ختم کر دیا۔ تو یہ نتیجہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دھوکہ دہی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کا شعور سلب کر دیتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ فضل فرمائے، عمومی طور پہ ایسے بندے کا شعور سلب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان فرمایا اور وہاں پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں رب نے یہی فرمایا کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرمایا حبطت اعمالہم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولنے والوں کو کے لیے کہا کہ اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ بندے کا جرم کرنا اور جرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، یہ بہت بڑی آفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائے آمین، کہ بندے کا شعور ہی ختم ہو جائے۔ تو جب شعور ہوگا تو ہی وہ سوچے گا، سوچ لے گا، توبہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ شعور ہی نہیں ہوتا۔ یعنی توبہ کی طرف انسان کو شعور لے کے جاتا ہے، ہدایت کی طرف شعور لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے راستے بھی گویا اس کی کفر کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے بند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یہاں پر فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی دل کی کوئی شریان بند ہو گئی ہے، تو یہاں پر ایک باطنی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی امراض دو طرح کے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ تو اب ان کے دل کے اندر مرض ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا، ان سے حسد کا۔ تو یہ مرض جو ہے یہ باطنی مرض ہے، اور باطنی مرض میں سب سے بڑا مرض کفر کا مرض ہے۔ اور اس مرض میں بڑھوتری تب ہوتی ہے جب کفر کے ساتھ جب حسد بھی شامل ہو جائے، جب دشمنی بھی شامل ہو جائے، جب سرکشی بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ منافقین جو تھے، کفر تو بنیادی مرض تھا ہی، اس مرض کو مزید بڑھایا ان کی حسد نے، ان کی دشمنی نے۔ جو بھی
کافر ہوگا تو وہ دل میں کفر کا مریض ہے، اس میں امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائے، لیکن جب اس میں دشمنی شامل ہو جائے، جب اس میں حسد شامل ہو جائے تو اب اس کی ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حسد ہونا، تکبر ہونا، یہ بھی امراض ہیں، دلی امراض ہیں۔ یعنی ایک دل کا وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم یہ لوتھڑا کہتے ہیں، اور ایک دل کا مفہوم استعمال ہوتا ہے عقل کے لیے۔ تو اب اس سے مراد وہ ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہم انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے کہ دل کی تعریف کیا ہے، دل کہتے کسے۔ تو عمومی طور پر اس کو عقل کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ امام غزالی نے اس کے اوپر بہت اچھا کلام فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اخلاق و آداب کورس میں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، ان کا مرض ہے نا، اللہ ان کا مرض اور بڑھائے گا۔ پھر کیسے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تکلیف میں تھے نا، ظاہر آپ دیکھیں نا، جو بندہ حسد کرتا ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، تو اللہ نے ان کا مرض بڑھایا۔ کیسے بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے میں ثابت قدمی دی، اور ریاست جو پہلے یہودیوں کے ہاتھ میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، ان سے لے لی اللہ تعالیٰ نے ریاست۔ اب ریاست لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھایا، ان کی تکلیف کو اور بڑھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے مرض کو یوں بڑھایا کہ انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ اب کفر کی طرف اور بڑھے، دشمنی میں اور بڑھے، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی دل کی تکلیف اور بڑھی، ان کا دل کا مرض اور بڑھا۔ اور پھر ان کا مرض ایسے بڑھا کہ پہلے تو مسلمان کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ مسلمان پہلے یہ کہتے تھے، اس کے علاوہ احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے خاص۔ پھر جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے گئے تو ان کا مرض اور بڑھتا رہا کہ اب یہ بھی ہے۔ پہلے تو منافقین کہتے تھے چلو یہی کام کرنا ہے نا، آخرت کو مان لیتے ہیں، یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اتنا چلو کہہ لیتے ہیں، بات ختم۔ اب پھر ساتھ عمل بھی کرنا پڑنا تھا، اب وہ زکوٰۃ دینی، وہ روزے رکھنے اور وہ دیگر احکامات کہ وہ اپنی چیزوں کو چھوڑ، اب ان کے لیے اور بھی دشوار ہوتا گیا جیسے جیسے احکام نازل ہوتے گئے۔ تو یعنی اپنی منافقت پر قائم رہنا، پھر ان کو خواہی نہ خواہی پھر کرنا پڑتا۔ تو اب ان کا دل جو مرض تھا یہ بڑھتا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، اور ان فتوحات سے ان کے دل اور جلنا شروع ہو گئے کہ مسلمان کو قوت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، نصرت مل رہی ہے، تو اس سے وہ اور بھی ان کا مرض بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلانے والا ہے، اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اور جھوٹ بولنا کتنا برا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ کہ سچائی جو ہوتی ہے یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی ہی جنت کا راستہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کہ جھوٹ کا راستہ گناہ کا راستہ ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ پھر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر یہ وقت آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ باطل کام ہے، جبکہ یہ جھوٹ بولنا ہے ہی باطل کام ہے، فرمایا اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ جنت میں بندے کو گھر ملتا ہے جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ کی آفت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔